السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اپنے قرض کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتلا دیا جائے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرض کی ادائیگی کے اندر آسانی پیدا فرما دے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے راستے ہموار ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتلاؤں گا کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور مدد فرماوے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بسہولت بآسانی آپ کے قرض کو ادا کرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قرض کی ادائیگی کے اندر مدد فرماوے گا۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا قرض واپس مانگنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے اور میں قرض ادا نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں، پیسے آپ کو لوٹا دوں۔ تو اس دوست نے یہ مقدمہ درج کرا دیا کورٹ کے اندر کہ یہ شخص جو ہے میرے پیسے نہیں دے رہا ہے، اور عدالت تک بات پہنچی اور اس شخص کو بلایا گیا عدالت کے اندر، اور اس شخص سے کہا گیا کہ 1 مہینے کا آپ کے پاس وقت ہے، 1 مہینے سے پہلے اگر آپ اس کا روپیہ، اس کا پیسہ لوٹا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کا پیسہ نہیں لوٹایا تو آپ کو سزا دی جائے گی یا پھر آپ کو قید و بند کر دیا جائے گا۔ تو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور مسلسل لگاتار روزانہ درود شریف پڑھتا رہا اور رات کو پڑھ کر کے سو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب 27واں دن آیا، 28واں دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، اور خواب کے اندر آواز آئی کہ تمہارا قرض ادا کر دیا جاوے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کے کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کے اور ان سے کہنا کہ مجھے اتنے روپیوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی حاجت ہے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے آپ دے دیجئے۔ پھر دوسرے دن یعنی 28ویں اور 29ویں دن جو ہے واپس ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر میں وزیر کے پاس گیا تو پوچھے گا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس شخص نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کے کہا کہ تم جو ہے علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور ان کو کہنا، یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے کہ تم روزانہ 5000 یا 10,000 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجتے ہو، اور یہ راز صرف اللہ اور تیرے درمیان میں ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر وہ شخص جو ہے جس وقت عدالت کا وقت تھا، جو تاریخ تھی، اس سے پہلے وہ علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے اتنے روپیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے دلیل اور ثبوت مانگا تو اس شخص نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ثبوت اور دلیل کے ساتھ بھیجا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5 یا 10,000 مرتبہ جو درود شریف پڑھتے ہو، یہ صرف اللہ اور آپ ہی کے درمیان کا راز ہے۔ تو پھر علی بن عیسیٰ نے جو وزیر تھا اس نے 3,000 روپے نکال کر کے دیے کہ آپ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ 3,000 روپے پکڑو، جو ہے 3,000 دینار اس نے دیے، اور پھر اس کے بعد 3,000 دینار اس نے اور دیے، اور پھر 3,000 دینار اس نے کہا کہ اپنے خرچے کے انتظام کے اندر لے لینا۔ یہ تو ہوا اتنی سی بات۔ جب عدالت کا وقت آیا اور عدالت میں اس کو لایا گیا تو اس نے 3,000 دینار جو ہے اس کو دے دیے۔ تو اسی وقت فوراً جج نے کہا، قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے برجستہ اسی وقت کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور پورا واقعہ سنایا۔
تو اس وقت جو قاضی تھا وہ وہاں سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر اور حجرے سے 3000 دینار لا کر کے کہا کہ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم نے یہ جو واقعہ سنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کو بھیجا ہے تو پھر جو ہے اس نے 3000 دینار دیے اس شخص کو، اور پھر جس شخص کو پر جس شخص سے اس نے قرضہ لیا تھا اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور کہا کہ میں نے یہ 3000 دینار معاف کر دیے ہیں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھنے پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ درود شریف ہر درد کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت کے اندر کام آنے والی چیز ہے۔ تو جو شخص روزانے کی بنیاد پر پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، چاہے جو درود شریف آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر پورا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پورا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر زندگی کے مسائل کو حل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائیگی کے اندر سہولتیں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا غیبی نظام فرماوے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنا غیبی انتظام فرماوے گا۔ تو اس شخص نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اس کی برکت سے جو ہے 9000 تو وزیر نے دیے، 3000 قاضی نے دیے، اور جس سے اس نے قرض لیا تھا اس نے اپنا قرض معاف کر دیا ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ شخص جو ہے 12000 13000 دینار، بلکہ اس سے زیادہ وہ دینار لے کر کے اپنے گھر پر لوٹا ہے۔ تو درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ تو یقیناً درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیے گا اور اس کا اہتمام کیجیے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سہولتیں مہیا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔